خان مصطفیٰ جناب حافظ ذیشان نذیر صاحب سامنے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آپ ذرا نعرے کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب جلوہ گر ہونے والے ہیں. پتہ چلے وہ جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ماشاءاللہ کافی جگہ موجود ہے مجمع میں. آپ بھی مجمع کے اندر آ جائیں, اس قافلے کا حصہ بن جائیں جو حسین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر. وہ جو کیلے کی آواز آپ سے بلند ہو گئی, میں سمجھتا ہوں آپ اتنی بڑی تعداد میں اور سارے ماشاءاللہ محمد والے محمد کے دیوانے ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے پتہ چلے آپ سننے کے لیے آئے ہیں, اس طرح جواب دیں کہ دل کو ٹھنڈک کا احساس ہو جائے. نعرہ تکبیر. محبت سے حاضر تک نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, کربلا کا شاہ حسین. 2 مرتبہ کہنا ہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین. والے بیٹھے تو پھر کہیں گے کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, تیرا حسین میرا حسین. اللہ رب العزت آپ کے اس معیار حسن عمل کا بانی, حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی, حسین یہ سے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی, حسین تیری نون جیسے نبی کے مرسل کی زندگانی. اللہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آج کی اس پروگرام کے نعرہ تکبیر. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, شہنشاہ خطاب جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی, شہنشاہ خطاب جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی. دائرہ ذات سے نکلیں تو کچھ اور دیکھیں, بلاتی ہے ہمیں ناممکنات کی دنیا. ممکنات سے نکلیں تو کچھ اور دیکھیں, آپ کے انداز میں گم ہے ہم کب سے. آپ کے انداز سے نکلیں تو کچھ اور دیکھیں, فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے, قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے. یہیں پہ بیٹھے وہ لوگ کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسمان کے ہوتے ہوئے. میں بلا تمہید بلا تاخیر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کو, لیکن ایک نعرہ بھرپور اور پھر آپ سارے پنڈال کے اندر آ جائیں تاکہ حضرت کا پرمغز ایمان افروز اور نقطہ افرینیوں سے بھرپور ہم بیان سماعت فرما سکیں. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. درود شریف پڑھنے سے
بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے۔ قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، غالباً آج 2 سال کے بعد بستی شاہانی لیا میں 9 محرم الحرام 1444 ہجری محترم مولانا مفتی محمد شریف شاہانی صاحب کی دعوت پر طویل سفر کر کے حاضر ہوا۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ گرمی کے موسم میں، اگست کے موسم میں کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھی آب و تاب کے ساتھ پروگرام چل رہا تھا اور میرے بعد بھی انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا، اور آپ اسی طرح دل جمی کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے۔ میں بھی اس پروگرام میں اپنی حاضری آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا ہے۔ پروگرام محرم کہو، رمضان کہو، ربیع الاول کہو، جمادی الثانی کہو، جن مقدس شخصیات سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، وہ صحابہ میں سے ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، امت کے افراد ہوں، یہ سبھی پروگرام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان تمام کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اپنی باتیں بند کر کے میری جانب دیکھیں گے تو میں کوئی تمہید باندھ سکوں گا، کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ ہر ایک کی نسبت پیارے آقا کے ساتھ، اور ہم اسی نسبت سے ہی دیکھا کرتے ہیں جماعت صحابہ کو بھی اور اہل بیت کو بھی۔ اور یہ نسبت رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور چونکہ رب کے محبوب ہیں تو محبوب کو رب نے جو بھی چیز دی ہے وہ اعلیٰ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ آپ کے چہروں کو اور آپ کے تاثرات کو دیکھ کر میں نے کوئی بات کرنا۔ میرے آقا کی حیات اعلیٰ، میرے آقا کے معجزات اعلیٰ، میرے آقا کی کتاب اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، طریقت اعلیٰ، میرے آقا کا حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، زلف اعلیٰ، رخسار اعلیٰ، داڑھی اعلیٰ، پگڑی اعلیٰ، میرے آقا کی بات اعلیٰ، قال اعلیٰ، قول اعلیٰ، قدم اعلیٰ، سنت اعلیٰ، میرے آقا کی خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ،
تو یہی اہل سنت والجماعت گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی ہر ایک تک بات پہنچایا کرتے ہیں کہ جب حضور کی بات اعلیٰ ہے، حضور کی ذات اعلیٰ ہے، تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ حضور کی جماعت بھی اعلیٰ ہے، حضور کا گھرانہ بھی۔ اور وہ جماعت اور وہ گھرانہ، اسٹیج والوں اب آپ کی توجہ مجھے زیادہ چاہیے۔ مولانا وقاص حسن جماعت صحابہ وہ جماعت ہے کہ 60,000 نوبیوں سے مقابلہ تھا، اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں ان کے مقابلے کے لیے اکیلا جاؤں گا۔ اور 60,000 رومی۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پلمبر قسم کے آدمی اپنے من پسند بندوں کو سامنے بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں اپنی مرضی کے سوالات اور پرچیاں پکڑوا کر ان مقدس شخصیات کے ایمان پہ چرا کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، 60,000 رومی ہیں اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ سامنے آ گئے، آ کے ہاتھ جوڑ دیے، خدا را ایسا نہ کیجیے، وہ اسلحہ سے لیس ہیں، وہ 60,000 ہیں، وہ جنگجو ہیں، 1,000 بندے لے جائیے۔ کہا نہیں۔ 500 بندے لے جائیے۔ کہا نہیں۔ اچھا زیادہ مجبور کرتے ہو 30 صحابی لے جائیے۔ دو تین صحابہ اور سامنے آ گئے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلا آخر بڑی منتوں کے ساتھ، بہت منتوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید تیار ہوئے کہ 60,000 کے مقابلے کے لیے 60 بندے لے کے جاتا ہوں۔ کتنے بندے؟ میں پہلا جملہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، آج کی نشست کا پہلا جملہ، اور مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ اگر وہ ضائع چلا گیا۔ 60,000 کے مقابلہ کے لیے 60 بندے لے کے چلے، 60 صحابی لے کے چلے، 10 صحابی شہید ہوئے، 5,000 رومیوں کو قتل کیا۔ اسلام کا جھنڈا لہرا کر خالد بن ولید واپس آئے۔ لیا والو، کروڑ لالےسن والو، یہ تو 60 بندے گئے تھے، 60 صحابی ہیں۔ میرے پاس تو آپ کو بتانے کے لیے ایک کی مثال بھی ہے کہ اکیلا گیا اور بیت المقدس فتح کر کے آ گیا۔ میرے پاس تو ایک بھی ہے۔ پھر سے ذرا بولو، پھر سے ذرا بولو۔ میرے پاس تو ایک کی مثال ہے۔ اسلام کے دامن میں تو ایک کی مثال بھی ہے، وہ جو اکیلا گیا، اور جانے کا انداز یہ ہے کہ کرتے پہ پیوند لگے ہیں۔ صرف اسلم غلام ساتھ ہے، اور اسلم کہتا ہے میری آنکھیں اس وقت نم ہو گئی کیونکہ مجھے امیر المومنین نے حکم دیا تھا کہ سواری ایک ہے، کبھی اس پہ تو بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا، کبھی تو بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا۔ اور جب بیت المقدس سامنے آ گیا، باری میری تھی، باری اسلم کی تھی اوپر بیٹھنے کی، تو اسلم کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دیے، امیر المومنین سواری پہ آپ بیٹھیے۔ سامنے یہودی علماء کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ کیسا غلام ہے، کیسا خادم ہے، خود سواری پر ہے اور امیر المومنین نیچے چل رہے ہیں، ان کے آقا نیچے چل رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں اسلم تو سواری پہ بیٹھا رہے، ان کی سوچ کی وجہ سے میں آقا کا سبق نہیں بھول سکتا۔
ان کی سوچ کی وجہ سے میں شریعت کو نہیں بدل سکتا ہوں، ان کی سوچ کی وجہ سے میں بتایا ہوا محبوب کا قانون نہیں بھول سکتا ہوں۔ اسلم کہتا ہے میری آنکھیں نم ہو گئی جب ہم بیت المقدس کے دروازے پر تھے، میں سواری پہ تھا، عمر کے ایک ہاتھوں میں لگام تھی، دوسرے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ اسلام کے دامن میں تو یہ مقدس شخصیات ہیں، اور یکم محرم کو ان کی شہادت ہے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا، خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ وہ کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بھرتی موجوں کی حد پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جسوء منزل روا لوا تھا، ابھرت سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں تھا، کہاں تھا، کون عمر، کون عمر، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، والا عمر، ذات میں، ایمان میں، احسان میں یکتا عمر، واد بہاری کی طرح گزرا عراق روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا ہوگا۔ فاروق اعظم مراد نبی داماد علی۔ اب اگر آپ بھرپور توجہ سے مجھے دیکھیں تو میں آپ کی خدمت میں بڑے مختصر وقت میں 3 جملے پیش کرنے چلا ہوں، پھر اگلے موضوع پہ پہنچ جاؤں گا، اور اگر ناراض بیٹھے ہیں تو پھر رخصت مانگ لیتا ہوں۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اصل میں ہر طرف ہی حالات بدل گئے ہیں، کوئی یہاں کی بات نہیں۔ جو مولوی ہوا کرتے تھے وہ مولوی نہیں رہے، اور جو نہیں ہوا کرتے تھے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک دور تھا تسبیح ہوتی تھی مولویوں کے ہاتھ میں، آج کل وہ چلی گئی ہے سیاستدانوں کے ہاتھ میں۔ تو بولو یار، اچھا مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دیکھ کے مولویوں نے تسبیح شاید چھوڑ دی۔ پرانی بات ہے، ڈی سی آفس میں میٹنگ تھی امن کمیٹی، تو جب کوئی نیا ڈی سی آئے تو وہ پھر ممبران کو کہتا ہے ذرا اپنے نام تو بتا دے، تعارف ہو جائے ذرا۔ وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ ایک بندے نے کہا میرا نام سید فلاں شاہ صاحب۔ وہ سید تھا نہیں، پریشان ہو گئے، وہ سید تھا۔ 5-6 بندے مولوی چھوڑ کر آگے ایک اصلی سید بیٹھا ہوا تھا، اور اسے وہ جانتے بھی تھے، وہ پرانا تھا۔ اس نے جب اب اس کا نام لکھ دیا گیا سید، وہ جانتے تھے کلر سارے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے نا سید کاٹ دو، وہ اصل والا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اگر اے سید ہے تو پھر میں سید۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں دیکھ کر مولویوں نے شاید چھوڑ دی ہوں، جو تسبیح نہ پھڑنی ہے تو تھی ہوں تھوڑا جب بولو گے، یا میں مجمع بھی کدھر اور پڑھ کے لے آؤں؟ میں 3 جملے ملانے چلا ہوں حضرت عمر کی شان میں، اور میں عقیدے کی بات کہنے کا عادی ہوں،
عقیدے کی بات آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی ہے. کون عمر؟ بولیے. میں نے تو بھی حسین پہ پوچھنا ہے. کون عمر؟ حضرت موسیٰ پہنچے طور پر. اللہ فرماتے موسیٰ، جی اللہ، یہ جہاں آپ کھڑے ہو نا، جی اللہ، اس کے جو دائیں بائیں علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. کسے دوں گا؟ پیاروں کی حکومت. فلسطین ہے، قسطنطنیہ ہے، عراق ہے، ایران ہے، روم ہے، فارس ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے، اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہو وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. کیا کرے؟ ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ پھر طور پہ پہنچے. اللہ میں نے قوم کو بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے ہمیں دے دے. اللہ فرماتے موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے. میرا جملہ ظاہر چلا کر دکھ لگا. انہیں دوں، انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے. ان کے لیے میں نے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہوں گی. انہیں دوں جنہیں کہا قومی امالکا سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، اور اپنی پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر اپنی معیشت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے پیدل تپتے ہوئے صحرا میں تبوک تک پیدل چلتے رہتے. میں ذمہ داری سے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے کام آئیں گے. اللہ حکومت دے گا کسے؟ توجہ. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا. قرآن سے سنا رہا ہوں، قرآن سے. جو میرے امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا. بستی شاہی والوں، لیا والوں، وہ حکومت ملی ہے عمر کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جسے عمر کو. تو مجھے ایک جملہ بولنے دے. چلے آپ نے تو اتنا ہی بولنا ہوگا. عمر کا اطاعت رسول کا کرنا تو قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے حکومت انہیں دوں گا جو اتباع رسول والا ہوگا. حکومت ملی ہے عمر کو تو پھر قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے، عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے. عمر 20 رکھنے کا حکم دے اطاعت رسول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے ساتھ میں دو جملے ملا رہا ہوں، نتھی کر رہا ہوں، اس کی گرہ لگا رہا ہوں. پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندے ہیں، صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں. اچانک سے ایک صحابی دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے، اندر سے نور نکلا. پیارے آقا نے وہ نور دیکھا، حضور خوش ہو گئے، مسکرائے. مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیا. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہے. ام معبد کی جھونپڑی سے نکلے، ابھی نہیں پہنچے قباء کے مقام پر. اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. پیچھے دیکھا تو سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا گھوڑے پر سوار ہے. پیارے آقا نے دیکھا سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا.
پیارے آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں ایک دفعہ معافی دے دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ حکومت جب ملی عمر کو، فارس فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر ممبر پر جلوہ فروز ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، اچانک سے حضرت عمر کہتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یا نہیں ہیں، کیوں ہیں تو ضرور میرے آقا نے فرمایا کہاں ہے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں میں رومال ہے، رومال آ کے حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر نے رومال کھولا تو اس میں کنگن ہے۔ اب حضرت عمر دوسرا جملہ پوچھتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آیا صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے۔ وہ عمر میں ہر مکتبہ فکر کو دعوت فکر دے رہا ہوں، وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کرتا، وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے، وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر مال اس کے حوالے کر رہا ہے، ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کرتا وہ اہل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ تو نے قوم کو یہ بتایا، ان میں بڑی لڑائیاں تھیں، بڑی دشمنیاں تھیں۔ سن میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ حضرت عثمان کا پوتا حضرت علی کی پوتی سے شادی کرتا ہے۔ وہ بولو یار مولا، یہ دشمنی والے کرتے ہیں محبت والے کرتے ہیں؟ حضرت عثمان کا پوتا حسین کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرتا ہے، دوسرا پوتا مروان وہ حسن کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔ ارے سنیے، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ حضرت حسین کا بیٹا ہے علی اکبر۔ یہ کربلا میں نام سنتے ہو نہیں سنتے ہو؟ یہ پر اتنا بڑا مجمع ہے اور آپ کی آواز مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نا آپ کے لیے اسپیشل پانی لے کے آؤں کہیں سے۔ علی اکبر نام سنا ہے؟ حضرت حسین کا بیٹا ہے، شہید کربلا ہے علی اکبر۔ علی اکبر کی اماں ہے لیلا، لیلا کی اماں ہے میمونہ، میمونہ بیٹی ہے ابو سفیان۔ قوم کو نفرتیں بتائی ہیں، ہمارے پاس محبتیں پہنچی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن مجھے کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ جائے جس فیصلے کے لیے مشیر علی نہ جب تک چڑھے گا سورج۔ اور عمر وہ ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محدث حدیث کو بیان کرنا، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر۔ میں یہ جملہ اب سوچ رہا ہوں کہ کس کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پیش کروں، مجھے وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں کس کی خدمت۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، خطباء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو خیر خطیب نہیں ہوں، خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے۔ یہ سنا ہوا جملہ، یہ جملہ سنا رکھا ہے اسے جا کے سنو، یہ جملہ سن رکھا ہے عمر کی رائے قرآن سے۔ اب قاضی ایک جملہ بولنے لگا، یہ عمر کی مکمل تعریف نہیں، یہ عمر کی مکمل تعریف نہیں۔ اس لیے تو کہا تھا کہ اس طالب علم کی جانب تھوڑی سی توجہ دے دو۔
عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے، یہ تو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے. صحابی اور وہ قرآن سے ہٹ کے بات کرے. اب یوں کیا تو پھر اگلی بات رہنے دوں گا. حاضری کوئی زبردستی سنانا مقصد نہیں، حاضری مقصد تھا، وہ ہو گئی. چلے نہ بھی بولے، چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ تو رکھیں. اب جو وہ تبدیلی تھی وہ بھی چلی گئی. وہ تبدیلی کی وجہ سے لوگ نہیں مسکراتے تھے، اب تو تبدیل نیلے پہ دیلا ہو گیا. صاحبان توجہ ہے. عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے، یہ تو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے. صحابی اور قرآن سے ہٹ کے بات کیسے کرے؟ صحابی ہو قرآن سے ہٹ کے عمل کیسے کرے؟ صحابی ہو اس کا عمل قرآن سے ہٹ کر کیسے ہو؟ عمر کی رائے بڑا وزنی جملہ ہے، شاید کسی کے پاس ترازو ہو اور میرے جملے کو وہ تولے. عمر کی رائے قرآن سے موافق، یہ تو ہر صحابی ہے. قرآن کی رائے عمر سے موافق ہے. اس لیے سنا، اس لیے کہ قرآن بولتا ہے، صحابی بولتے ہیں، لیکن یہاں عمر پہلے بولتا ہے، قرآن بعد میں بولتا ہے. نعرہ تکبیر. شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. نعرہ تکبیر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ جو میرا صحابی ہے عمر، یہ عرش پہ کیا مشہور ہے؟ اسے عرش والے کیا جانتے ہیں؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں جبریل 1000 سال تک عمر کے اوصاف لکھنے بیٹھ جاؤں تو عمر کے اوصاف ختم نہیں ہوتے. وہ ہے عمر. میں نے ایک جملہ بولا اور شاید کہیں نکل گیا ہو آپ کے پنڈال سے باہر، کیونکہ اکثر جگہوں سے کنات اٹھی بھی ہے، نکل سکتا ہے، کہ عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے. یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عمر کا ہر قدم اطاعت رسول ہے، عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے، اطاعت. یہ کئی ناعقبت اندیش کہہ دیتے ہیں یہ بدعت تھی عمر کی. بدعت وہاں آتی ہے جہاں پہلے شیطان آئے. بدعت وہاں آتی ہے جہاں پہلے شیطان آ کے حملہ کرتا ہے. دیکھنا یہ میٹھا کتنا میٹھا کام ہے، کر لے. شاید یہ جملہ آپ سمجھا، کتنا میٹھا کام ہے، کر لے. یہ دیکھنا کتنا سونا کام ہے. شیطان پہلے آ کے حملہ کرتا ہے، بدعت کی اس کے سینے میں تعریف بٹھاتا ہے. عمر کے کام کو بدعت کہتے ہو جس کا نام سن کے شیطان بھاگا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا. یہ میرا ہی عقیدہ ہے اور میرے عقیدے کا ہی حسن ہے کہ صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، آل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے. جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن سن لے، حسین سے میری محبت، حسین سے میری محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی. گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے اور یہ گود مصطفیٰ کے منظر مجھ تک صحابہ نے پہنچایا. پیارے آقا ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اچانک سے اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ سامنے دیکھا حسن و حسین کھیل رہے ہیں.
جیسے ہی پیارے آقا کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گر نہ جائیں، اٹھتے ہیں میں جا کے انہیں اٹھا لوں. تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس حسین کو جسے گھٹی میرے آقا نے دی ہے؟ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس حسین کو جس کے لب آقا نے چوسے ہیں؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس حسین کو جسے آقا نے اپنی زبان چسائی ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس حسین کو جو آقا کے کندھے پہ سوار ہوا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس حسین کو جو آقا کے سجدے سے کھیلتا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس حسین کو جو میرے آقا کا پیارا ہے، میرے آقا کا لاڈلا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں اس حسین کو جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے، جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے؟ نعرہ تکبیر! کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شہنشاہ خطاب جناب قاضی مطیع اللہ. کیسے چھوڑا جا سکتا ہے وہ حسین؟ وہ حسین میرا ہے. بستی جانی والے بولو یار، جنی اتنے گرمی اونی اچھی گرمی. سبحان اللہ. حسین میرا ہے، حسین میرا ہے. وہ بولیے نا حسین میرا ہے، حسین ہمارا ہے. حسین کون حسین؟ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، سب برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جا بھی حسین ہے. وہاں ایک جا بھی حسین ہے. میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزباں بھی حسین ہے. میری سنا اے وقت کے یزیدیو، سنا اے شمر کے کشیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا سائبہ بھی حسین ہے. ایک نعرہ تے اور لا دے. نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں. نعرہ تکبیر! کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین. جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو. یزید تاریخ کا حصہ ہے. بستی والوں، دین پور والوں، بستی قاضی والوں، کروڑ لالےسر والوں، وہ ساریاں بستیاں دے نال یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین قرآن کا حصہ ہے. یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین میرے ایمان کا حصہ ہے. اتنا رولا نہیں سی جنہیں تھی اٹھ کے بعد پتہ ہی نہیں سی لگ رہا. سبحان اللہ. یزید تاریخ کا حصہ ہے، حسین قرآن کا حصہ ہے. سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے کشیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو. چنگا لگتا ہے تر جاؤ دے نال. میں دعا کرتا اللہ کرے تیرا حشر یزید نہ لو. چپ کر کے بیٹھ گئے. ساڈا حشر حسین نہ لو. آقا فرماندے نے حسین منی وانا من حسین. حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں. بڑا اوکھا جا مانا جڑا میں کرن لگا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہو یہ مجھ سے ہے، ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہے. پوتے کے بارے میں کہتے ہو یہ مجھ سے ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، بیٹی کا بیٹا ہے. لیکن جب کہو گے میں اس سے ہوں، مانا کرا مانا کرا. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے، میں کسی کا کہیں کام ہونا کسی دفتر میں
وہ جائے کسی بڑے کے پاس, MNA کے پاس جاتے رہتے ہیں آپ, کسی چیئرمین کے پاس, نمبردار MPA کے پاس, میرا فلاں دفتر میں کام ہے تو سفارش کر دے. تو آج کو یہ موبائل وغیرہ آ گئے اور اس پہ بھی بات چلتی ہے کہ وہ وزٹنگ کارڈ افسر اٹھاتا ہے MNA تے اودے پیچھے لکھتا ہے بھی ہے جڑا بندہ آ رہے ایویں سمجھی جی میں کتنا چ بہ کے گل کر رہا ایڑا بندہ آ رہے ایویں سمجھی موبائل سے ایڑا بندہ آ رہے ایویں سمجھی جی میں ایڑا کام ایویں کری جی میں آواں تے تو کرنا ہے صدقے جاواں تے اے لکھ ہو سکدا ہے جنوں واقعتاً تواڈے نال محبت ہے, واقعتاً تواڈے نال پیار ہے, او لکھ دیندا ہے MNA MPA بھی اے میرا بندہ آ رہا ہے تے نال ایویں سلوک کری جویں میں آپ آیا. حضور فرماندے ہیں امتیو حسین منی و انا من حسین, جے حسین آیا تے ایویں سمجھو میں آیا. اب جو حسین کے مد مقابل آئے میں کیا کہوں کہ وہ کون آیا, اور نہیں سمجھے تجھے میرا عقیدہ نہیں ہو سمجھے. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ بتا رہا, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے میں طول لکھ لے. حسین لڑدا سمر دے نالے, حسین لڑدا سمر دے نالے, میں منیا حسین لڑدا سمر دے نالے, تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے, حسین لڑدا سمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین شمر نال لڑدا ہے. اچ بھرے مجمع ہے کوئی شمر دا قصیدہ پڑھن والا؟ اے ساؤنڈ اللہ کدھر ٹر گیا؟ ٹر گیا انہیں اج روزہ رکھیا جی. اچھا جنریٹر, او جنریٹر چلا رہا ہے کوئی اس مجمع شمر دا قصیدہ پڑھن والا؟ نہیں. یا ہاں کرو یا نہ کرو ہے کوئی؟ اچھا لیکن سنو, بندہ کسی کو پوچھے بھائی تو منو تہاڈی آواز نے دسنا ہے تسی کس طریقے نال بیٹھے ہو, اے حضرت معاویہ نو کیوں برا بلا کے ہے کہندے نے یزید دا ابا ہے. میرے بال ہے تو او یزید دا تے ابو سفیان نو کیوں گال کڈیا, وہ کہندے معاویہ دا ابا ہے. اچھا وہ کدے چور گیا چوری کرن, پانڈو میں پنجابی میری پانڈ بنی دیوار تے چھلانگ ماری, دیوار آئی کچی, تو چور پہلے ڈگا اتنے دیوار ڈگی, چور مار گیا. چور دے گھر والے نے پرچہ کٹا دیتا مکان والے تے, تو کچی دیوار کیوں بنائی؟ تیری کچی دیوار کی وجہ تو ساڈا بندہ, او بولو یار میرا, ساڈا بندہ مکان والے نے پرچہ کٹا دیتا ٹھیکیدار تے. میں تے نہیں بنائی, میں تے آرڈر دیتا, ٹھیکیدار نے کہا قصور میرا نہیں مستری دا ہے, مستری نے کہا قصور میرا نہیں مزدور دے جنہیں منو یہ جو مثالہ بنا کے مقصد ہے بچانا چور نو. اللہ
میں چلتا یار مار میں انہیں پورنے نہیں پا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظیمت اولا صاحب، عظیمت اولا صاحب، نعرہ تکبیر. چور نو باویں مر گئے لیکن بچ جائے وہ کوئی انگلی نہ چکے. میں کہ جی یہ گل ہے نا معاویہ نو اس واسطے برا بلا کہنا ہے یزید دا ابا ہے تے انہیں بٹھایا یزید نو مسند تے معاویہ نے بٹھایا کیویں اس واسطے کہ وہ کول اختیار سی تے اے اختیار دیتا حضرت حسن نے. اختیار دیتا حضرت حسن نے اور حسن نے اختیار اس واسطے دیتا ہے کہ انہوں میرے آقا نے بشارت سنائی ہے اے میرا پتر سردار ہے میرا مسلمانوں کے اندر صلح کا باعث بنے گا. بولو 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 بولو. اس واسطے چور نو نہ بچا چور نو نہ بچا حسین سے ہوئے. میرے خیال سے میں ٹائم لا لے زیادہ جی کیوں بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حسین تھے وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے. آج وہ رمز آشنا سلح سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے. کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زارا اس تیری شان عبادت پہ سلام سر پہ باطل آ چکا اور تو سجدے میں. حسینی بولن میں ایک جملہ صرف حسینی بولن میں حسینی بولن میں ایک جملہ منو امید ہے لنگر کا انتظام دسی ہے. 45 دے گے سبحان اللہ. کون حسین؟ حسین شہید ہوئے. یہ میرا جملے اگر سمجھ جائیں آپ تو اس پہ تھوڑی سی نا آواز اپنی بلند کیجیے گا. یہ شہادت افسوس کا مقام ہے یا ہاں کرو یا نہ کرو ڈر ڈر کرو. یہ شہادت کوئی افسوس کا مقام ہے. نماز پڑھتے ہیں جنہ تے فرض ہے وہ تو بولو. نماز پڑھتے ہو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اللہ راہ انہاں دا وکھا جنہ تے انعام ہویا. اچھا انعام کنہ تے ہویا؟ من النبیین والصدیقین. او یار سنی بولن چاہ رہے باقی چپ رہو. من النبیین والصدیقین اگے کیے والشہداء انعام ہویا نبیاں تے صدیقین تے کدے تے کسے نو انعام ملے تے بندہ کہندا ہے بڑا دکھ ہے. کھل کے بولو. ساڈے وال تے کسی نو شہادت ملے تے اسی مبارک دیں. اسی کی کہنے مبارک. کیوں؟ توجہ اے منو تے تانوں نظر آندا ہے. میری پنجابی اگر اوکھی تو میں اردو میں بولا
اے منو تے تانوں نظر آندا ہے کہ شہید دا لاشا تڑپ رہا ہے، سر جدا ہے، تھڑ جدا ہے، سینہ چاہ کے ہاتھ جدا نے، انگلاں جدا نے، پیر جدا ہے، اے منو تے تانوں نظر آندا ہے او تڑپ رہا ہے، اے میری تے تیری اکھ ہے کہ او تڑپ رہا ہے، لیکن حضور فرماندے نے شہید نو انی تکلیف بھی نہیں ہوندی جنی کنڈا چوبن نال ہوندی۔ اے میری اکھ غلط ہے، تیری اکھ غلط ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، تیری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن سن سورج اندھا ہو سکتا ہے، آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں بڑی قیمتی جملہ بول کے بس انشاءاللہ پھر جان لگا، شہید نو تکلیف اچھا ہوں سمجھنا بھی کیویں تکلیف نہیں ہوئی، ذوق والے واسطے جملہ ہے، سارے واسطے نہیں، خوش کے بندے واسطے میری تقریر آج تک نہیں ہے۔ سوچن لگ پئی تے کہندی ہے میں بڑا دسے انہاں وی کنا سوہنا یوسف ہے نہیں منیا، میں انہوں نے بڑا سمجھایا، اودیاں گلاں اینیاں سونیاں، اودیاں زلفاں اینیاں سونیاں، اودیاں اکھاں اینیاں سرمئی، اودیاں پلکاں اتنیاں سونیاں، اودی چال یہو جہی ہے، ڈھال یہو جہی ہے، رفتار یہو جہی ہے، گفتار اتنی سونی ہے، میں بڑا دسیا، لیکن یہ پگلیاں نہیں منیاں، انہوں نے ہن دستی نہیں دکھاندیاں۔ ماتا کسی صوفی دے ذہن وچ اے جاوے بھی قاضی ممبر تے بیٹھ کے عشقیہ کہانی سنا لگا، میں قرآن سناندا پیا، میں قرآن سنان لگا، قرآن کہن لگی بڑا آکھیا بڑے اتنا سونا تے پھر بھی منو تانا دینی ہیں، غلام تے فریفتہ ہو گئی ہیں، غلام دی دیوانی ہو گئی ہیں، ہن دستی نہیں کی کر دیا لین چ بٹھا دیتا، ہاتھ سیب پکڑا دیتے، ایک ایک چھری پکڑا دیتی تے کیا اجی کٹنا بھی نہیں، کٹنا ادو ہے جدو میں کہنا ہے، کٹنا ادو ہے جدو میں ادو انہوں نے تیار بٹھا دیتا، ادھر یوسف نو کیا آ جائے، یوسف آئے تو انہوں نے کیا کٹ دیو، قرآن منو دستا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انگلاں کٹ گئی، انگلاں کٹ گئی۔ ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چاہے کوئی خراش ہو سکتا ہے آئی ہوئے، پوری انگل نہ کٹی ہوئے، لیکن قرآن کے اندر وَقَطَّعْنَا کٹ گئی، یہ ہو گئی کٹ گئیاں۔ اچھا کٹن تو بعد انہوں نے درد ہویا، تکلیف ہویا تے او قرآن اس نو بعد وچ درد کردا، اگر وہ کہنی او ہو ایک ہی ہو گیا ساڈے نال، انگلاں کٹ دتیاں، جو کچھ انہوں نے بعد وچ کیا قرآن نے وہی بعد میں بیان کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کٹن تو بعد کہنی ہے اوے اتنا سونا، کٹن تو بعد کہنی ہے اتنا سونا، کیوں؟ انہوں نے یوسف کو دیکھا، کٹنے کا پتہ نہ چلا۔ قاضی کہہ رہا ہے انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا، وہ تو نظریں چکائے ہوئے گزر گئے، اسی لیے تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ہماری طرف۔ پھر کیا حشر ہوتا اگر یہ یوسف کو دیکھتی، یوسف انہیں دیکھتا، پھر کیا حشر ہوتا یہ یوسف کو دیکھتی، یوسف انہیں دیکھتا۔ شہید کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی بستی والوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں ادھر اس کا خون گرتا ہے زمین پر، ادھر وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے دیکھتا ہے۔ اس لیے حسین پہ ہمیں ناز ہے، حسین پہ ہمیں فخر ہے۔ حسین نے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔
یہ اقتدار کی جنگ تھی. جب حضرت حسین نے دیکھا، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ میں بیان کروں، جب حضرت حسین نے دیکھا کہ میرے نانا نے ریاست مدینہ کی بنیاد جن 7 نکات پر رکھی تھی آج وہ پامال ہونے لگے ہیں، تو پھر حسین اٹھے اور ہم حسین کے اس اٹھنے کو حق سمجھتے ہیں. مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر کو، بشر سے چل بشیر کو، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. آخر دعوانا الحمدللہ.